ابھی میں اسلام آباد میں تھا, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, بڑا اکرام کیا انہوں نے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ عجیب بات بتائی انہوں نے, دیکھو کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں. ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, بزرگ ہو گئے, یعنی وہ بہت غصہ نہ ہو جائے گا مجھے بوڑھا کیوں کہتی ہے, بوڑھے نہیں ہیں, یعنی صحیح ہیں, یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, ورنہ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا, اللہ نے مالی وسعت بھی بہت زیادہ دی ہے, بہت اللہ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا. کہہ رہے میرے جب ولادت ہونے والی تھی میری اہلیہ کے ہاں, تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی. میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. بہرحال ایسا ہی کیا, آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامعۃ الرشید میں. کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے ہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں. پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو, لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اللہ میری بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناؤں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ نے 3 بیٹیاں دی, تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا, اور اب وہ گائنی کے ڈاکٹرز ہیں. لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا, اور اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے. اور میرا یہ ہدف تھا, تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف. کیا مطلب؟ نارمل ڈیلیوری ہے, آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. دیکھو مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ابے تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر, معذرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ. فوراً آپریشن, وہ چاپڑ اور چاقو چھوڑے لے کے نا قصائیوں کی طرح پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, باہر دنیا میں نہیں ہے. میں نے اس پر پہلے بھی ایک بیان کیا تھا, اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے یار, ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو, بلیوں کو دیکھو, گایوں کو دیکھو, سب کے نارمل ہو رہی ہے, انسانوں پر کمبختی کیوں آئی ہوئی ہے. اس پہ میرے خلاف کلپ کہ اس نے عورتوں کو معاذ اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا. میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا, ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے. کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا, یہ کمبختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا, سینکڑوں میں کوئی 2-4 کر لو. یہاں تو ہر دوسری عورت کے آپریشن, ہر تیسری عورت کے آپریشن, اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن. یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر. اس میں 2 ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں. نمبر 1 روکڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں. نمبر 2 ٹینشن فری. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے, جان چھڑا, لا چاپڑ لے کر آ بھائی, لا شاباش. چاپڑ تو زیادہ ہو گیا, لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 پیشنٹ ہم نے اور نمٹنے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج کرو. ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, ایلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل ایک عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا, ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو.
تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میرے غصہ آ گیا اصل میں دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہو ہی رہا. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے بھی ملیں گے لیکن پہلے انسانیت کا بھلا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویژن کیا ہے, آخرت. تو اس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا. آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی, عالمہ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, اصل آخرت ہے. پھر آپ عالمہ بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا, ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ. اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں. چاپڑ چل رہے ہوں گے, ہاں بھائی لے آ بھائی اگلی پیشنٹ, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ابھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا, میرے تو بہت واقعات ہیں, میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ نہیں ہے. ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے بھائی, یار مفتی صاحب تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہو, تمہیں کیا پتا آپریشن کرنا ہے. بھائی ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا ہے, نظام ہی خراب ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو اتنے ہمارے دوست ابھی چند دن پہلے ہوا, وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا. اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے ہی نہیں جاتا, کہیں اور لے گیا, وہ نارمل ہوئی اس میں. ہم نے تو ایک جامعۃ الرشید نے کو ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا, اس میں یہی گائنی کی ڈاکٹرز بھی, اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے. آئے ہیں باہر, وہ بیچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہو گئی نارمل. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا, انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگوں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور کیا کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بند ہی کر دو سارا سیٹ اپ ہی. جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے, جب تک کوئی ایماندار گائنی کی ڈاکٹر خاص طور پہ. تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا, اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی زندہ رکھا ہوا انہوں نے. اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو. اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا, ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے, اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے. اب میں نے کہیں یہ بیان میں کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی. 3 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا, وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی, وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہونا جو آپریشن سے, میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں. تو میں نے اس لیے رابطے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی یا نہیں کھولی. انہوں نے پتہ چلا کہ وہ بیچاری ڈر گئی کہ مفتی صاحب نے میرا نام جمعے میں لے لیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکالیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے تم نے ہمارا راز. تو اتنا ڈر ہے, اتنی ٹینشن ہے.